ایک کسان ایک بنجر زمین میں کس طرح سے بیج بوتا ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ ہیلو، ہائی، آئی ایم ڈاکٹر جلیل اسلم، موٹیویشنل اسپیکر۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل۔ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ میری باتیں سنیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لیے چلتے چلے جائیں۔ ایک کسان ایک بنجر زمین میں کس طرح سے بیج بوتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ کسان جب زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے تو وہ زراعت کی طرف ایک چھوٹا قدم ہوتا ہے اس کا۔ وہ اس امید پہ ہل چلاتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے کہ یہ بیج ڈالنے سے یہ جو میری زمین ہے یہ پھل دے گی، یہ فصل دے گی، یہ مجھے کھانے پینے میں میرا سہارا بنے گی۔ وہ ایک چھوٹا سا بیج جس نے کل کو فصل بن جانا ہے۔ کسان کس طرح سے اس چھوٹے قدم کے ساتھ ہی کسان کے زرعی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ کسان کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ زمین پر بیج ڈالنے سے وہ کسان کہلاتا ہے، اور اس کا زرعی سفر، زندگی کا سفر یوں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ ہمت کرتا ہے تو بیج ڈلتا ہے، وہ ہمت کرتا ہے تو ہل چلتا ہے، وہ ہمت کرتا ہے تو فصل اگتی ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اور پانی کم ہو تو قدرت کی طرف سے بارش آ جاتی ہے، اور بارش جب زمین پہ پڑتی ہے تو زمین پانی مانگتی ہے اور زمین فصل کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ سفر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ اس کے کھیت میں ایک پوری فصل کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہی طریقہ تمام انسانی معاملات کے لیے درست ہے، خواہ وہ زراعت اور باغبانی کا معاملہ ہو یا اور کوئی معاملہ۔ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے پہلے ایک پلان کرنا پڑتا ہے، اس پلان کو لے کر اس پر سٹرگل کرنی پڑتی ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ جب اس طرح سے اپنی منزل کو لے کے چلیں گے، آپ ٹھیلا لگاتے ہیں، آپ ایک آغاز کریں زندگی کا کہ میں نے صبح پہلی کرن کے ساتھ ٹھیلے کے ساتھ اپنی دکانداری کرنی ہے۔ آپ گلی گلی پھرتے ہیں ٹھیلے سے، جب صحیح ٹائم پہ نکلیں گے تو آپ کا ٹھیلا شام سے پہلے مال سارا بک جائے گا۔ جب آپ دکانداری کرتے ہیں، اگر دکان کا آغاز سورج نکلتے ہی آپ دکان کا آغاز کریں، آج رش نہیں ہوگا، لوگ نہیں اٹھ کے آئے، کل رش نہیں ہوگا، لوگ نہیں اٹھ کے آئے، پرسوں رش نہیں ہوگا، لوگ نہیں اٹھ کے آئے، آخر جب لوگوں کو پتہ چلے گا یہ دکاندار صبح 8 بجے دکان کھول لیتا ہے اور یہ دکاندار شام 5 بجے 6 بجے دکان بند کر دیتا ہے، تو آپ کی دکان پر ان لوگوں کا رش ہوگا جو صبح سکول کے لیے اپنے بچوں کو سکول چھوڑ کر اس پلان کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں کہ بچے کو سکول سے چھوڑیں گے اور ہم اس دکان پہ جائیں گے جو دکان صبح 8 بجے کھل جاتی ہے، اور پوری مارکیٹ میں یاد رکھیے گا آپ ہی کی دکان کھلی ہوگی، آپ ہی کا مال بکے گا، ہر کوئی سکول سے بچے چھوڑ کے آ کے آپ ہی کی دکان سے سودا خریدے گا، اور آپ 5 بجے دکان بند کر کے خدا حافظ کہیں گے اور گھر کو لوٹ جائیں گے، اور آپ کے ساتھی دکاندار دکان ہی 1 بجے کھولیں گے، دوپہر 1 بجے۔ جب دوپہر 1 بجے کھولیں گے اور 2 بجے وہ کھانے کا ٹائم شروع کر لیں گے، اور 3 بجے وہ دکان کی صفائی شروع کر لیں گے، اور 4 بجے کسٹمر کا ویٹ کریں گے، اور 5 بجے گنتی کے لوگ کسٹمر آئیں گے، اور 6 بجے چونکہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے، یا گرمی ہے یا سردی ہے، اور 7 بجے لوگ سیر و تفریح کے لیے واک پہ چلے جائیں گے، اور دکاندار رات 8 بجے تک 9 بجے تک 10 بجے تک انتظار کرتا رہے گا کہ آج میرا مال نہیں بکا۔ لیکن جو ہمارے ساتھ والا دکاندار ہے جو صبح 8 بجے آ کے بیوقوفانہ طریقے سے، ان کی نظر میں بیوقوفانہ طریقے سے دکان کو کھول لیتا ہے، اور وہ کیا وجہ ہے کہ 6 بجے دکان بند کر کے چلا جاتا ہے اور وہ ہم سے زیادہ کماتا ہے؟ وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ زندگی کا آغاز ہی سورج کی روشنی کے ساتھ کرتا ہے اور زندگی کی انتہا سورج غروب ہونے کے ساتھ کرتا ہے۔ باقی کا وقت جب اندھیرا ہو جاتا ہے وہ اس اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتا ہے اور اس اندھیرے کے ساتھ
گھر کو ٹائم دینے کے بعد وقت پہ سوتا ہے، وقت پہ اٹھتا ہے، وقت پہ زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور اس کی صحت کا راز، اس کے کاروبار کا راز، ہیلتھ از ویلتھ، اس کی ترقی کا راز، سب کچھ اسی میں گم ہے، اسی میں چھپا ہے کہ 8 بجے آغاز کرتا ہے، 6 بجے آغاز کا اختتام کرتا ہے، اور وہ آپ سے زیادہ بڑا دکاندار بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ وہ مستقل مزاج ہے، وہ مستقل مزاجی سے اپنے کاروبار پہ توجہ دیتا ہے۔ آپ مستقل مزاج نہیں ہیں، آپ 1 بجے دکان کھول رہے ہیں اور آپ کسٹمر کا انتظار کرتے ہیں، اور کسٹمر 6 بجے تو واک کرنے چلا جاتا ہے شام کو۔ جب وہ واک پہ گیا تو آپ کی دکانداری بند، دکانداری ختم۔ 10 بجے ویسے بھی دکانیں بند کرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ ہم اپنی قسمت اوپر والے پہ چھوڑ دیتے کہ اس نے جو لکھا ہے وہی کھانا ہے، وہ تو لکھتا ہے، اس لکھے ہوئے میں ہم نے بے حساب ہونا ہے، اس کی نگاہ کرم میں آنا ہے، اور نگاہ کرم میں آنے کے لیے ہمت مردہ، جب ہمت کریں گے تو مدد اوپر سے آئے گی، جب مدد ملے گی تو آپ بے حساب ہوں گے، اور مدد لینے کے بھی اوقات ہیں، اوقات ہیں۔ زندگی کا آغاز کا اوقات سورج نکلنے کے ساتھ، زندگی کے انتہا کا اختتام کا آغاز سورج غروب ہونے کے ساتھ۔ یہ پورا سسٹم اوپر والے نے، سونے رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ ہم اس لکھے ہوئے کے مطابق نہیں چل رہے، ہم لکھے ہوئے کے مطابق بننے کے بجائے اپنی ہی کتابیں لکھ کے اپنی ہی زندگی بنائے بیٹھے ہیں، تو زندگی میں ہم ترقی کیسے کر پائیں گے؟ ذرا سوچئے، ہے نا سوچنے کی بات؟ جی، میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور میری باتیں سنیں جو میں آپ ہی کے لیے لاتا ہوں۔ کوشش میں رہتا ہوں کہ آپ کی کسی نہ کسی دکھتی ہوئی بات کو زبان پہ لے آؤں۔ زبان ہے نا، کبھی زبان دکھتی بات کر دیتی ہے، کبھی زبان میٹھی بات کر دیتی ہے۔ سبسکرائب کرنے کے لیے ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل کو سبسکرائب کریں اور میری باتیں سنیں، اور اپنی زندگی کا آغاز محبت سے کریں۔